السلام علیکم اور اس تحقیقی جائزے میں شامل ہونے والے تمام سامعین کو میری طرف سے بےحد گرم جوشی کے ساتھ رمضان مبارک۔ امید ہے کہ یہ مبارک مہینہ سب کے لیے رحمت اور سکون اور روحانی ارتقاء کا باعث بن رہا ہوگا۔ آج رمضان کا 14واں دن ہے۔ جی 14واں دن۔ مہینہ اپنے نصف پر پہنچ چکا ہے اور ہمارے سفر میں آج کی مکمل توجہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی مبارک زندگی اور ان کے حالات پر مرکوز ہے۔ بہت ہی عظیم شخصیت۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ذوالکفل کی اس داستان کو کھنگالیں گے جو بظاہر تو بہت سادہ لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ انسانی نفسیات، جذباتی کنٹرول اور خاموشی کی طاقت کا ایک ماسٹر کلاس ہے۔ چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو روایتی بہادری اور طاقت کے تصورات کو بالکل الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ آج ہمارا مقصد صرف ایک تاریخی واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر چھپی ہوئی اس زبردست نفسیاتی حکمت عملی کو سمجھنا ہے جسے آج کی جدید دنیا جذباتی ذہانت یا ایموشنل انٹیلیجنس کہتی ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس۔ جی، یہ کہانی اس بات کا ایک حیرت انگیز مطالعہ ہے کہ انسان کے اندر لڑی جانے والی غیر مرئی جنگیں باہر کے میدانوں میں لڑی جانے والی جنگوں سے کس قدر زیادہ کٹھن ہوتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا انسان جو اپنے اعصاب کی آخری حد تک پہنچ چکا ہو، وہ کس طرح ایک ایسے دشمن کے مکر کو محض اپنے ارادے کی مضبوطی سے ناکام بناتا ہے جس کا سارا وجود ہی انسان کو جذباتی طور پر توڑنے کے لیے بنا ہے۔ یہ بات تجسس کو بہت بڑھا دیتی ہے، اور اگر ہم اس ہستی یعنی ذوالکفل کے تذکرے کو دیکھیں تو ایک بہت ہی پراسرار سی خاموشی نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، پرانی الہامی کتابوں میں جہاں کئی انبیاء کرام کے طویل قصے، ان کی قوموں کی سرکشیاں، ان کے معجزات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، وہاں ان کا نام پوری تاریخ میں صرف 2 بار آیا ہے۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ نہیں کہ نام صرف 2 بار آیا ہے، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کن کے ساتھ آیا ہے۔ ان کا ذکر اسماعیل اور ادریس جیسی عظیم ہستیوں کے بالکل ساتھ کیا گیا ہے۔ اسماعیل جن کی قربانی کی داستان بہت مشہور ہے۔ بالکل، اور ادریس جن کے علم و حکمت کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا نام جس کی کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، قوم کا کوئی ذکر نہیں، بظاہر بالکل خاموش قدموں کے نشان۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام تر تاریخی خاموشیوں کے باوجود انہیں 2 انتہائی غیر معمولی اور شاندار القابات کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ پہلا لقب من الصابرین یعنی صبر کرنے والوں میں سے، اور دوسرا من الاخیار۔ من الاخیار یعنی بہترین اور خالص ترین لوگوں میں سے۔ بالکل۔ اب اگر ہم ان القابات کی نفسیات کو سمجھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام تعریفی کلمات نہیں ہے۔ من الاخیار اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کا کردار ہر قسم کی ملاوٹ، ہر قسم کی منافقت اور شور و غل سے بالکل پاک ہو۔ اور جب انہیں من الصابرین کہا گیا تو یہ وہ صبر نہیں تھا جو انسان کسی مجبوری کے تحت کرتا ہے۔ مطلب کرتے ہوئے کہ چلو اب کچھ کر تو سکتے نہیں اس لیے خاموش رہو۔ جی نہیں، یہ ایک انتہائی باشعور، ایکٹیو اور طاقتور صبر تھا جس نے انہیں تاریخ کے سب سے بڑے پیغمبروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اور اسی وجہ سے شاید صدیوں سے یہ ایک بہت بڑی علمی بحث بھی چلی آ رہی ہے کہ کیا ذوالکفل واقعی ایک نبی تھے یا پھر محض ایک انتہائی غیر معمولی کردار کے حامل انسان۔ یہ بحث تو کافی پرانی ہے۔ ہاں، بہت سے بڑے مفسرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ چونکہ ان کا نام اسماعیل اور ادریس جیسے جلیل القدر نبیوں کے ساتھ ایک ہی سانس میں لیا گیا ہے، اس لیے یہ بات منطقی لگتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی ہی ہوں۔ لیکن دوسری طرف ایک بہت مضبوط مکتبہ فکر یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں، وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک عام انسان تھے جنہوں نے اپنی کردار سازی کی اس انتہا کو چھو لیا کہ انہیں یہ ابدی مقام مل گیا۔ میری رائے میں اس بحث کا وجود ہی بذات خود بہت کچھ سکھاتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا ایک انتہائی صالح انسان۔ اصل نقطہ ان کا کوئی رسمی عہدہ نہیں ہے، بلکہ ان کا وہ کردار ہے جس نے اس بحث کو جنم دیا۔ نبوت ایک عطیہ ہے جو قدرت جسے چاہے دے دیتی ہے۔ انسان اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ بالکل، لیکن کردار، سچائی، اپنے نفس پر غلبہ اور غصے پر قابو پانا یہ کمایا جاتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی ریاضت ہوتی ہے،
اور یہ واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اصل عظمت آسمان سے اترنے والے کسی معجزے میں نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے اندر اٹھنے والے طوفانوں، اپنے غصے اور اپنی انا کو لگام دینے میں ہے۔ اصل ہیرو وہ ہے جو اپنے ہی خلاف لڑی جانے والی اس اندرونی جنگ کو جیت لے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اور اس کہانی کا باقاعدہ آغاز ایک ایسے موڑ سے ہوتا ہے جو بظاہر کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں لگتی۔ جی، وہ شرائط والا واقعہ۔ بالکل، ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس وقت کے جو نبی تھے وہ کافی ضعیف ہو چکے تھے۔ ان کی عمر اور گرتی ہوئی صحت انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ عوام کے روزمرہ کے جھگڑے نپٹائیں، فیصلے کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی طویل راتوں کی عبادتوں کا بوجھ اٹھا سکیں۔ انہیں ایک جانشین کی ضرورت تھی، ایک ایسا شخص جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کے حکمرانی کا شوق پورا نہ کرے، بلکہ اس بھاری ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھائے۔ اور اس جانشینی کے لیے جو امتحان رکھا گیا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ اس بوڑھے نبی نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مجمع کے سامنے محض 3 شرائط رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میری جانشینی کا بوجھ وہ شخص اٹھائے گا جو 3 کام مسلسل کرے گا۔ پہلا، وہ روزانہ دن کے وقت روزہ رکھے گا۔ دوسرا، وہ ساری رات عبادت میں گزارے گا۔ اور تیسرا اور سب سے مشکل، وہ لوگوں کے فیصلے کرتے وقت چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی غصہ نہیں کرے گا۔ اگر ہم ان شرائط کا نفسیاتی اور جسمانی تجزیہ کریں تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ بالکل، اگر ہم اسے آج کی سائنس اور میڈیکل کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ تو سیدھا ایک انسان کو اعصابی طور پر تباہ کر دینے والا نسخہ ہے۔ مطلب آپ دن بھر بھوکے پیاسے ہیں، یعنی آپ کے خون میں شوگر لیول کم ہے، جو بذات خود چڑچڑاپن پیدا کرتا ہے، اور پھر آپ رات بھر جاگ رہے ہیں۔ ہاں، آپ کا دماغ نیند کی شدید کمی کا شکار ہے، اور اس شدید تھکاوٹ کی حالت میں آپ نے دن کے اجالے میں عام لوگوں کے پیچیدہ مسائل، ان کی لڑائیاں، ان کے جھوٹ اور ان کی شکایات سننی ہے۔ اور شرط کیا ہے کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ کسی کے ماتھے پر شکن تک نہیں آنی چاہیے۔ یہ بائیولوجیکلی اور سائیکولوجیکلی انسان کے بس سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ شرائط رکھی گئیں تو پورا مجمع سکتے میں آ گیا۔ ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کی وجہ یہی تھی کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ محض کوئی سیاسی عہدہ نہیں مانگا جا رہا، یہ خود کو ایک ایسی بھٹی میں جھونکنے کا مطالبہ ہے جہاں انسان کی انا اور اس کے جذبات جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ کبھی غصہ نہ کرنے کا وعدہ دراصل اپنی بشریت، اپنی انسانی کمزوریوں کے خلاف ایک کھلی جنگ کا اعلان ہے۔ صحیح۔ لیکن پھر اس ہجوم کے پیچھے سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، پرسکون اور مکمل پختہ یقین کے ساتھ اس نے کہا، میں یہ کروں گا۔ اور اسی ایک عہد، اسی ایک جملے کی وجہ سے اسے تاریخ میں ذو القفل کہا گیا۔ عربی زبان میں اس کا مطلب ہے وہ جس نے ذمہ داری اٹھائی یا وہ جس نے کفل پورا کیا۔ یعنی یہ کوئی جذبات میں آ کر کیا گیا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ اپنی ذات کو مکمل طور پر فتح کرنے کا ایک حتمی فیصلہ تھا۔ بالکل۔ اور جیسے ہی یہ عہد ہوا، جیسے ہی اس نوجوان نے یہ ذمہ داری اٹھائی، کہانی میں تاریخ کے سب سے بڑے ولن کی انٹری ہوتی ہے، ابلیس، شیطان۔ یہاں سے اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ وہ ابلیس جس نے غرور میں آ کر سجدے سے انکار کیا، جس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو ہر قدم پر بھٹکائے گا۔ اس ابلیس نے جس نے بڑی بڑی قوموں کو تباہی کے راستے پر ڈالا، بڑے بڑے بادشاہوں کے تکبر کو ہوا دے کر انہیں برباد کیا، اس نے ذو القفل کے اس عزم کو اپنے لیے ایک راست اور ذاتی خطرہ محسوس کیا۔ ظاہر ہے ایک ایسا انسان جو غصہ نہ کرنے کی قسم کھا لے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ نوجوان جو دن کو بھوکا پیاسا رہتا ہے، رات کو سوتا نہیں ہے، اور جس نے غصہ نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس کا یہ ضبط، یہ ٹھہراؤ ابلیس کے پورے وجود کے لیے ایک چیلنج تھا۔ ابلیس نے اپنے چیلوں کو پیچھے ہٹا دیا اور کہا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، اس انسان کو توڑنے کے لیے میں خود جاؤں گا۔ اور یہاں ابلیس کا طریقہ واردات انتہائی قابل غور ہے۔ وہ کوئی فوج لے کر نہیں آیا، اس نے کوئی زلزلہ یا طوفان برپا نہیں کیا۔ وہ انسان کی نفسیاتی کمزوریوں کا سب سے بڑا ماہر ہے۔ وہ جانتا تھا کہ صبر کوئی ایسی مادی ڈھال نہیں ہے جسے کسی ہتھوڑے یا تلوار سے توڑا جا سکے۔ صبر ایک اعصابی اور روحانی قلعہ ہے۔
اور اس قلعے کو گرانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کیا جائے، اس کے اعصاب کو اس قدر تھکا دیا جائے کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو جائے۔ یعنی ابلیس کا منصوبہ یہ تھا کہ انہیں جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کی اس آخری حد تک دھکیل دیا جائے جہاں ان کا اپنے جذباتی رد عمل پر کنٹرول بالکل ختم ہو جائے، اور وہ بالآخر غصے میں آ کر اپنا عہد توڑ بیٹھے۔ یہ تو خالص نفسیاتی جنگ تھی، اور اس کے لیے ابلیس نے جو روپ دھارا وہ بھی کمال تھا۔ اس نے کسی ظالم جنگجو کا روپ نہیں دھارا، بلکہ ایک انتہائی کمزور، روتے ہوئے، کانپتے ہوئے بوڑھے شخص کا روپ اختیار کیا، ہمدردی حاصل کرنے کے لیے۔ بالکل۔ اب ذرا ذوالکافل کے دن کا تصور کریں، ساری رات کی عبادت، دن بھر کا روزہ، اور صبح سے لے کر دوپہر تک عدالت میں بیٹھ کر لوگوں کے جھگڑے سننا۔ اس ساری مشقت کے بعد دوپہر کے وقت انہیں محض تھوڑی سی دیر کے لیے آرام کی اجازت ہوتی تھی تاکہ وہ اپنے تھکے ہوئے دماغ اور جسم کو کچھ راحت دے سکیں۔ نیند کے وہ چند لمحات۔ ہاں، ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم تھکے ہوئے ہوں تو وہ چند لمحات ہماری بقا کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں۔ اور عین اسی وقت جب ذوالکفل بستر پر لیٹتے، وہ بوڑھا آدمی دروازے پر پہنچ جاتا اور زور زور سے دروازہ پیٹنا اور ظلم کی دہائی دینا شروع کر دیتا۔ اور اس موقع پر ایک عام انسان کا رد عمل کیا ہوتا؟ شدید چڑچڑاپن، غصہ اور جھنجھلاہٹ۔ لیکن ذوالکفل کا طرز عمل دیکھیے، انہوں نے دروازہ کھولا، اس بوڑھے کو اندر بلایا، اس کی پوری بات انتہائی توجہ اور ہمدردی سے سنی۔ حالانکہ وہ شدید تھکے ہوئے تھے۔ جی، بوڑھا رو رہا تھا کہ میری قوم نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، میرا حق مارا ہے۔ ذوالکفل نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، کل صبح جب میں عدالت لگاؤں گا تو تم وہاں آنا، میں تمہیں تمہارا حق دلاؤں گا اور تمہارے ساتھ مکمل انصاف کروں گا۔ لیکن ابلیس کو تو انصاف چاہیے ہی نہیں تھا، کھیل تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اگلے دن عدالت لگی رہی، ذوالکفل اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اور پھر جیسے ہی عدالت ختم ہوئی اور ذوالکفل کی اس قیمتی دوپہر کی نیند کا وقت آیا، وہ دروازے پر پھر سے حاضر تھا۔ اور یہ سلسلہ کوئی ایک آدھ دن نہیں چلا، یہ روز کا معمول بن گیا۔ بوڑھا عین اس وقت آتا جب ذوالکفل کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی ہوتی، اور خادم بیچارے پریشان ہو کر اسے روکنے کی کوشش کرتے۔ کہ بھئی یہ آرام کا وقت ہے، لیکن وہ اور زیادہ شور مچاتا کہ اس شخص نے مجھ سے انصاف کا وعدہ کیا تھا۔ ذوالکفل ہر روز اسی جسمانی اذیت، درد کرتی ہڈیوں اور جلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بستر سے اٹھتے، اسے پھر سے تسلی دیتے، اس کی بات سنتے۔ کبھی ان کے لہجے میں تلخی نہ آتی، کبھی ماتھے پر سلوٹ نہ پڑتی۔ ان کی نیند کا پورا سائیکل مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ اگر ہم اس صورتحال کا طبی اور نفسیاتی زاویے سے جائزہ لیں تو یہ فیصلہ سازی کی تھکاوٹ، جسے ڈیسیژن فٹیگ کہتے ہیں، اور جذباتی انحطاط کی بدترین شکل تھی۔ جب ایک انسان دن رات جاگتا ہے، مسلسل بھوکا رہتا ہے اور لوگوں کے مسائل سنتا ہے، تو اس کے دماغ کا وہ حصہ جو منطق اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، جواب دینے لگتا ہے۔ بالکل۔ ابلیس دراصل ان کے دماغ کے اس حصے پر حملہ کر رہا تھا۔ وہ پرچھائیوں میں بیٹھ کر اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ شخص اپنے حواس کھوتا ہے، کب اس کے منہ سے کوئی سخت بات نکلتی ہے، کب اس کی برداشت کا پیمانہ چھلکتا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ذوالکفل کا سکون بیرونی حالات کے تابع نہیں تھا۔ وہ کسی نیند یا خوراک کے محتاج نہیں تھے، جی، بلکہ یہ ان کے اس پختہ ارادے کا نتیجہ تھا جو انہوں نے اپنے رب کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب یہ امتحان، یہ نفسیاتی تشدد اپنی آخری اور خطرناک ترین حد کو چھو گیا۔ ذوالکفل تھکاوٹ کی اس نیچ پر پہنچ چکے تھے جہاں شاید ایک قدم اور اٹھانا بھی ان کے لیے محال ہو رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر ان کے خادموں سے بھی رہا نہ گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج چاہے جو بھی ہو جائے، ہاں، آج ذوالکفل کو ہر حال میں سونا ہے۔ انہوں نے کمرے کے دروازے بند کیے اور باہر سخت پہرا لگا دیا کہ آج کسی کو بھی کسی بھی حالت میں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ذوالکفل بالآخر اپنے بستر پر لیٹ گئے کہ شاید آج نیند کے چند قطرے انہیں نصیب ہو جائیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اس داستان کا کلائمیکس آتا ہے۔ ذوالکفل ابھی لیٹے ہی تھے کہ اچانک ایک آواز گونجی۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ آواز باہر کے دروازے سے نہیں آ رہی تھی، یہ کھٹکھٹاہٹ کمرے کے اندر سے آ رہی تھی۔ اندر سے؟ جی، خادم باہر کھڑے حیران اور پریشان تھے کہ اندر کوئی کیسے جا سکتا ہے جبکہ تمام راستے مقفل ہیں۔
जब ज़ुल्क़फ़ल ने चौंक कर आंखें खोलीं और देखा तो वो दंग रह गए। वही बूढ़ा आदमी बंद कमरे के अंदर उनके सामने खड़ा था। एक आम इंसान इस सूरत हाल में शदीद खौफजदा हो जाता कि ये क्या माजरा है। दरवाजे बंद हैं, पहरा लगा है और ये शख्स अंदर मौजूद है। ज़ुल्क़फ़ल ने बगैर किसी खौफ और झुंझलाहट के अपने उसी मखसूस सुकून के साथ पूछा, तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे तो बंद थे। और इस सवाल के साथ ही मंजर बिल्कुल बदल गया। उस बूढ़े का वो कांपना, वो रोना धोना लम्हों में गायब हो गया। उसकी कमर सीधी हो गई, उसकी आंखों की चमक बदल गई और उसके लहजे में एक अजीब सी तंजिया और जहरीली काट आ गई। ज़ुल्क़फ़ल जो अपने कमाल के शूर में थे, फौरन मामले की तह तक पहुंच गए और उन्होंने बराह रास्त आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम इब्लीस हो? और उसने मुस्कुराहट के साथ इकरार किया। जरा इस मंजर की शिद्दत का अंदाजा लगाइए। वो हस्ती जो पूरी इंसानियत को चैलेंज कर चुकी थी, आज एक इंसान के कमरे में बेबस खड़ी थी। इब्लीस शदीद मायूसी, झुंझलाहट और गुस्से में था। उसने एतराफ़ किया कि हाँ, मैंने हर बार आज़मा लिया। मैंने तुम्हारी नींद छीन ली, तुम्हें जिस्मानी और जहनी अजियत के आखिरी किनारे तक पहुंचा दिया, लेकिन तुम क्यों नहीं टूटे? तुमने मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं किया? आखिर क्यों? वो खोखला महसूस कर रहा था। बिल्कुल। और उस पे ज़ुल्क़फ़ल का जो जवाब था, वो इस पूरी दास्तान की जान है। उन्होंने ना कोई लंबी चौड़ी तकरीर की, ना कोई गुरूर दिखाया कि देखा मैंने तुम्हें हरा दिया। उन्होंने इंतहाई सादगी और गैर मुतज़लज़िल सुकून के साथ कहा, क्योंकि मैंने वादा किया है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, बस। और इसी एक जुमले, इसी एक अटल हकीकत ने इब्लीस को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी। वो वहां से गायब हो गया। ये तारीख की अनोखी तरीन फतह थी, एक ऐसी फतह जिसमें ना कोई तलवार चली, ना किसी का खून बहा। इस बंद कमरे की इस खामोश फतह को सिर्फ आसमानों ने देखा। रूह उस वक्त भी गैर मुतज़लज़िल रही जब तख्लीक के सबसे बड़े और चालाक दुश्मन ने उनकी नफ्सियात पर बराह रास्त हमला किया। ये वाक़या इस बात की ज़बरदस्त दलील है कि कुदरत के नज़दीक इंसान की कदर उस बात से नहीं होती कि वो कितने बड़े दावे करता है, बल्कि इस बात से होती है कि जब वो तन्हा होता है, जब उसके आसाब जवाब दे रहे होते हैं, उस वक्त उसकी नीयत और किरदार की मजबूती क्या फैसला करती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम आज के इस दौर में इस कहानी को अपनी जिंदगियों पर कैसे मुंतबिक कर सकते हैं? आज हमारा सामना ज़ाहिरी तौर पर किसी ऐसे बूढ़े से नहीं होता, लेकिन हम हर वक्त एक मुस्तकिल शोर, एक हंगामे का शिकार हैं। सोशल मीडिया पर हर वक्त कोई ना कोई बहस, ट्रैफिक में लोगों का गुस्सा, दफ्तरों की सियासत, हर तरफ एक दबाव है कि फौरन रद्द अमल दो। बिल्कुल, फौरन जवाब दो, फौरन गुस्सा करो। ऐसे में ज़ुल्क़फ़ल की ये गैर मामूली खामोशी और ये सब्र हमारे लिए क्या माने रखता है? अदना में से वसी तनाज़ुर में देखें तो ज़ुल्क़फ़ल की ये कहानी सब्र के इस रिवायती तसव्वुर को बिल्कुल तोड़ देती है जो हमारे यहाँ पाया जाता है। हम अक्सर समझते हैं कि सब्र का मतलब है हालात के सामने सर झुका देना, पैसिव हो जाना या खामोशी से जुल्म सहते रहना। कमजोरी समझा जाता है उसे। जी, लेकिन दर हकीकत सब्र एक इंतहाई एक्टिव और आला दर्जे की नफ्सियाती ताकत है। ये उस बात की सलाहियत है कि जब कोई बैरूनी मुहर्रिक आपको गुस्सा दिलाए, जब आपका दिल चाहे कि आप चीख पड़ें या जवाबी हमला करें, तो आप उस मुहर्रिक और अपने रद्द अमल के दरमियान एक वक्फा पैदा करें। आप रुकें, एक गहरी सांस लें और एक बाशऊर फैसला करें। ये फैसला कि मैं अपने इर्द गिर्द के हालात की वजह से अपना इखलाकी मेयार नहीं गिराऊंगा। ये ज़ाविया वाकई बहुत ताकतवर है। इसका मतलब है कि असल ताकत इसमें नहीं कि आप कितने ज़ोर से चीख सकते हैं या बहस में किसी को कितना नीचा दिखा सकते हैं। असल इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें है कि आप अपने अंदर उभरने वाले इस उबाल को, इस अना और गुस्से को निगल जाएं और खामोश रह सकें। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई साबित करने में लगा है कि वो सही है और दूसरा गलत, एक कदम पीछे हटना और अपने जज्बात पर काबू पाना शायद सबसे मुश्किल और बहादुरी का काम है। और यही वो मकाम है जहां इंसान हकीकत में शैतान को शिकस्त देता है। शैतान को इंसान के अच्छे कामों से इतना डर नहीं लगता जितना उसे इंसान के एक पुरसुकून दिल से लगता है। एक ऐसा दिमाग और दिल जो बैरूनी हालात के तूफान में अपनी जगह से नहीं हिलता। बिल्कुल, एक पुरसुकून इंसान शैतानी वसवसों को महसूस जरूर करता है,
کیونکہ بشریت کے ناطے غصے کی لہر تو اس کے اندر بھی اٹھتی ہے، لیکن وہ ان وسوسوں کے ہاتھوں یرغمان نہیں بنتا۔ وہ غصہ محسوس کرنے اور غصے میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھانے کے درمیان فرق کو سمجھتا ہے۔ ایک پرسکون دل شیطان کے لیے ایک ایسا فولادی قلعہ ہے جس کے دروازے وہ کسی بھی نفسیاتی ہتھ کنڈے سے نہیں توڑ سکتا۔ ٹوٹ جانا یا کھڑے رہنا، یہ وہ انتخاب ہے جو انسان کو عظیم بناتا ہے۔ یہ گفتگو واقعی سوچ کے کئی نئے دروا کرتی ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کی بیرونی کامیابیاں یا اس کی دنیاوی فتوحات کی اصل قیمت تب تک کچھ نہیں جب تک کہ وہ اپنے اندر کی اس تاریک دنیا کو فتح نہ کر لے۔ اپنے غصے کو لگام دینا، اپنی انا کو کچلنا اور مشکل ترین حالات میں بھی اپنے کردار کو تھامے رہنا، یہی وہ خوبیاں ہیں جو کسی بھی دور کے انسان کو بہترین لوگوں کی صف میں کھڑا کر سکتی ہیں۔ داستان نے یہ ثابت کیا کہ سب سے بڑی جنگ وہ ہوتی ہے جو تلواروں سے نہیں بلکہ برداشت اور ٹھہراؤ سے لڑی جاتی ہے۔ بالکل، اور اسی تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گفتگو کو ایک ایسے سوال پر لا کر چھوڑنا چاہوں گی جو کسی بھی انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دے گا۔ اگر محض ایک سچا اور پختہ ارادہ اور اپنے جذبات پر قابو پانے کا ایک فیصلہ کسی انسان کا نام ابد تک کے لیے عظیم ترین ہستیوں کی صف میں لا کھڑا کر سکتا ہے، تو ذرا سوچئے ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس وقت کون سی ایسی چھوٹی، خاموش اور اندیکھی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں غصے اور رد عمل کے بجائے صبر اور ٹھہراؤ کا محض ایک فیصلہ ہماری پوری زندگی کی سمت اور ہماری آخرت کا نقشہ بدل کر رکھ سکتا ہے۔ کیا کمال کا اور گہرا سوال ہے یہ۔ واقعی ہر روز ہر لمحے ہمارے سامنے ایک ایسا دوراہا آتا ہے جہاں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر کے غصے کی پیروی کریں گے یا ضبط کو چلیں گے۔ آج کے اس مطالعے سے ہمیں انسانی کردار اور نفسیات کے حوالے سے ایک بالکل نیا زاویہ، ایک نئی سوچ ملی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سبق ہے جو کسی کی بھی زندگی کے رویوں کو یکسر تبدیل کر سکتا ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کو ہم یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ سنتے رہیے، چیزوں کی گہرائی میں اترتے رہیے اور اپنے اندر کی ان خاموش جنگوں کو شعور اور ٹھہراؤ کے ساتھ جیتتے رہیے۔ خدا حافظ۔